السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جنسی امراض پرستی ایک غیر انسانی حرکت ہے۔ سفاح یعنی زنا ہی کی ایک اور قسم کی لواطت ہے، بلکہ یہ اس سے بھی کئی گزری اور انتہائی غیر فطرتی حرکت ہے کہ آدمی صنف مخالف کے بجائے اپنی ہی جنس کے ساتھ شہوت رانی و بدکاری کرے، والعیاذ باللہ۔ یہ حرکت گزشتہ اقوام میں بھی کسی قسم میں نہیں تھی، صرف ایک قوم یعنی اہل سدوم، جن کی طرف حضرت لوط علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے تھے، میں پائی جاتی تھی۔ یہ قوم اس بری حرکت میں مبتلا تھی۔ ان کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے بری عادت کو چھڑانے کی بہت مخلصانہ کوشش کی تھی، مگر انہیں اس خصلت کی ایسی پختہ عادت پڑ گئی اور ایسی لت لگ گئی تھی کہ وہ کسی طرح اس حرکت کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا ایسا سخت عذاب نازل فرمایا کہ فرشتے نے ان کی بستی کو آسمان پر اٹھا کر پہلے انہیں گرایا، پھر بستی کو ان پر الٹ دیا اور ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش کی گئی، سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے فرما برداروں کے اور کوئی شخص اس عذاب الہی سے بچ نہ سکا۔ اس مرض کی خطرناکی اور ملعونیت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس خبیث عادت سے بچنے کی تاکید کی اور اس کی سخت مذمت بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرکت کے فاعل و مفعول دونوں کو قتل کر دینے کا حکم دیا، اگرچہ کہ آپ کے دور میں ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا، پھر بھی ذکر آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سخت حکم ارشاد فرمایا، جس سے اس کی شناعت اور واضح ہو جاتی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہی دوسری روایت میں منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم لوط کی حرکت کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ لعنت رحمت خداوندی سے دوری کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچائے، کسی قدر سخت وعید ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت سے سب سے زیادہ جس چیز کا خوف کرتا ہوں وہ قوم لوط کا عمل ہے، کہ کہیں وہ اس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حرکت کرنے والے کے بارے میں فرمایا، اس کی صبح اللہ تعالیٰ کے غضب میں ہوتی ہے اور شام اس کی ناراضگی میں ہوتی ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ گندی حرکت جانوروں میں بھی سوائے گدھوں اور خنزیروں کے کسی اور جانور میں نہیں پائی جاتی، یعنی جانور تک اس سے نفرت کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایسی حرکت کرنے والوں کو قتل کر دینے یا اونچے مکان سے گرا کر اوپر سے سنگ باری کرنے کا حکم دیتے تھے۔ حماد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی کو دوبارہ سنسار کیا جا سکتا تھا تو یہ خبیث اس قابل تھے کہ انہیں ڈبل سنسار کر دیا جائے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لواطت کرنے والا آسمان اور زمین کے تمام پانیوں سے غسل کر لے تو بھی پاک نہ ہوگا، نجس کا نجس ہی رہے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لواطت کرنے والا اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو قبر میں خنزیر بنا دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مرد یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے ساتھ بدفعلی کی یہ حرکت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر نسوانی شہوت پیدا کر کے اس کو شیطان مردود بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی حرکت سے ہماری حفاظت فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔